علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، حضور نے فرمایا جب تم جنتی باغات میں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو، اس میں بیٹھ کر کچھ اپنا حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی باغات کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی مجلسیں، علم کی بیٹھکیں، علم کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ جنتی باغات میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں علم کی ایک مجلس اور علم کی بیٹھک۔ علماء کی صحبت میں رہنا بڑی فضیلت کا حامل ہوا کرتا ہے، اور علماء سے دینی سوال پوچھتے رہنا، اپنے مسائل علماء سے پوچھتے رہنا، یہ بھی اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم علماء سے سوال کیا کرو۔ سوال کرنے سے بڑا اس کا ثواب بھی ملا کرتا ہے، اور یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ بندے کو جو علم نہ ہو تو پھر وہ اپنے سے بڑے علم والے علماء سے جو ہے وہ سوال کیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ علم کی مجلس ہے، اور مدنی چینل یہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آڈینس ہوتی ہے، ان کے سوالات کے جوابات بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو بھی ہم آنے والے ایپیسوڈز کے اندر شامل کریں گے۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ کے اندر اور شروع کرتے ہیں سوالات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا علم دین ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری جو آسمانی کتابیں ہیں، کتب سابقہ ہیں، تو ان کے متعلق اسلام ہمیں کیا عقیدے کا درس دیتا ہے کہ ہمارا جو آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان پر ایمان ہونا چاہیے یا نہیں، کتنا ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیں۔ اور کیا آج کل کے دور میں جیسے توریت، زبور، انجیل موجود ہے اپنی حالت کے اندر، تو کیا اسے کوئی مسلمان پڑھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور ان پر ہمارا ایمان یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن مجید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو قرآن مجید کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہوگی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، صحیح۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جی، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان لانا جیسے قرآن پہ ہے ایسے ہی سابقہ کتابوں پر ہے۔ صحیح۔ اب وہ سابقہ کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا کسی جگہ صراحت کے ساتھ اور کسی جگہ اجمال کے طور پہ تذکرہ ہے، جی، جیسے تورات، انجیل اور زبور۔ یہ تین کتابیں وہ ہیں کہ جن کا نام لے کر قرآن مجید کے اندر بیان موجود ہے۔ انجیل کا لفظ بھی ہے، تورات کا لفظ بھی ہے، اور زبور کا لفظ بھی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جی، جو تورات ہے اس میں احکام زیادہ ہے، اچھا، جو شرعی احکام، فقہی احکام، حلال و حرام کا بیان، یہ اس میں زیادہ ہے۔ اور انجیل میں اخلاقی تعلیمات زیادہ ہے، اچھا، جیسے صوفیہ کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں، جیسے حسن اخلاق، نرمی، شفقت، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں۔ اور زبور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جی، یہ اس کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ زبور میں۔ تو یہ تورات، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں کہ جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن پاک میں موجود۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور وہ بڑی کتابیں نہیں تھیں بلکہ چھوٹی کتابیں تھیں۔ صحیح۔
جو بڑی کتاب ہے اسے کتاب کہا جاتا ہے، جو چھوٹی کتاب ہے اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ، صحیفہ کی جمع صحائف بھی ہے، اس کی جمع صحف بھی ہے عربی کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ یہ باتیں ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہیں اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہیں۔ سورہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کئی کتابیں اتری جو چھوٹے سائز کی تھی، اچھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ کچھ اور کتابیں نازل کی گئی، چھوٹی کتابیں، تو وہ صحف موسیٰ ہے۔ صحیح، تو یہ صحائف کا اور صحف کا بیان ہے۔ تو یہ تو ہے ڈیٹیل کہ مجموعی طور پر ان پر ایمان کے حوالے سے۔ جی، اچھا، پھر جو کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، قرآن کے علاوہ جو سابقہ کتابیں ان پر ایمان رکھنا ہے، اس کا پھر قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ اس کا تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اسی لیے مسلمانوں میں جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل رائج ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان مفصل میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اب اس میں کتابوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارے بیسک ایمانیات میں سے ہے، اور اسے شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیزیں کہ جن پر ایمان اتنا ضروری ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے ختم نبوت، کہ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا ان پر جو ایمان ہے اس کی نوعیت کیسی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے، جو بک شیپ میں موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس میں کوئی تغیر، تبدل، تحریف، تبدیلی نہیں ہوئی، اور جو اس میں تبدیلی اور تحریف مانے وہ مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے یا دیگر کتابیں، ان کے حوالے سے خود قرآن مجید میں ہی موجود ہے کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پہ ہے کہ انہوں نے کلمات الہیہ کو ان کی جگہوں سے بدل دیا، کسی جگہ بدل کے کچھ اور وہاں پر ڈال دیا، کسی جگہ کو ویسے ہی محذوف کر دیا، حذف کر دیا، نکال دیا، اور کسی جگہ پر اس کی تعبیر کے اندر کچھ گڑبڑ کر دی۔ تو اس وقت جو تورات انجیل موجود ہے، یہ موجود ہے بائبل کے نام سے۔ اس وقت جو دنیا میں ملتی، تورات جدا نہیں ملتی، انجیل جدا نہیں ملتی، لکھا ہوتا ہے انجیل مقدس، لیکن اصل میں وہ بائبل کے نام سے ملتی۔ بائبل کے پھر آگے دو حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ قدیم اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم بیسیکلی تورات ہے، اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ انجیل ہے، لیکن دونوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ یہودی جو ہے وہ صرف پہلے حصے کو مانتے، موسیٰ علیہ السلام والے کو، عیسائی جو ہے وہ پہلے کو بھی مانتے ہیں، دوسرے کو بھی مانتے ہیں۔ باقی جو دیگر صحائف ہیں ان میں سے کچھ تو موجودہ بائبل میں ایڈ کر دیے گئے، اور کچھ بالکل مفقود ہو گئے کہ وہ پائے نہیں جاتے۔ تو لہذا اس وقت جو بائبل کی شیپ میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل کے نام سے کتابیں نازل فرمائی تھی، اس کا کچھ حصہ اس شیپ میں اس کتاب میں موجود ہے، لیکن اس کی وہ باتیں جو قرآن کے بالکل برخلاف ہیں وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کیونکہ جو قرآن کے خلاف ہے وہ یقینی طور پہ خدا کا کلام نہیں، کہ خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو باتیں قرآن کے موافق ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے، اور ہو سکتا ہے خدا کا کلام نہ ہو، لیکن اچھی باتیں ہیں تو ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے ماننے کے اعتبار سے۔ اب آگے معاملہ آتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمل کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ عمل میں ہم صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل کریں گے، اور قرآن مجید ہی کی جتنے بھی احکام اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر عمل ہوگا، اور اس کی وہ چیز کہ جو پچھلی کتابوں سے اس میں آئی ہے اس پر شرائع سابقہ کا لفظ بولا جاتا ہے، پچھلی شریعتوں کی باتیں، تو اس پہ اس طور پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو حقیقی عمل ہے وہ قرآن مجید پہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ کتب سابقہ کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہر بات ماننا ضروری نہیں، اجمالی طور پر اس پر ایمان ہوگا،
لیکن آپ لوگوں کی کتب سابقہ کے ذریعے سے، بائبل کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو آپ واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے حوالے دیتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ پچھلی کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اب وہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ جب اللہ کا کلام ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں مانیں؟ اور قرآن میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فرمایا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ نبی ہیں جنہیں وہ لکھا ہوا تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، تورات انجیل دی تھی، وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو وہ کیا تھا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو مانتے۔ باقی ہر شے اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اس وقت خود جو ان کے مذہب کے علماء ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ اب اس طرح کی چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی عصمت کے حوالے سے انتہائی نازیبہ باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی لڑی اور ہار گیا، اب بتائیں کیا مانیں اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں۔ اچھا، پھر وہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو حقائق کائنات ہیں اس کے بالکل واضح طور پہ برخلاف ہے جی۔ تو اب جو ایسی باتیں ہیں کہ جو عقل قطعی کے برخلاف ہے انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے عقل میں نہ آنا ہے، ایک ہے عقل کے خلاف ہونا۔ تو لہذا جو چیزیں اس طرح کا جو اس کا ایک کرائٹیریا ہے یا اس کا ایک معیار ہے اسے تسلیم کرنے کا، جو اس پہ پوری اترتی ہے ان کو مان لیا جاتا ہے، جو نہیں پوری اترتی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتب سابقہ پر، آسمانی کتابوں، صحیفوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہیں، اسلام بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر۔ اب ان سے انشاءاللہ سوال لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیعت ہونا ضروری ہے اور کسی کو پیر بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھنے سے، احادیث مبارکہ پڑھنے سے، علماء کی کتابیں پڑھنے سے، دین کی دیگر کتابیں پڑھنے سے احکام آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، یا علماء سے پوچھنے سے آپ کے سامنے احکام واضح ہیں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو آخرت میں نجات کے لیے یہ کافی ہے، ٹھیک۔ جہاں تک پیر کا تعلق ہے، پیر کی حیثیت چند اعتبارات سے ہم دیکھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے دنیا کے تقریباً ہر کام میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف کتاب پڑھ کر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس شعبے کا کوئی نہ کوئی استاد بھی منتخب کرتے ہیں، جی، خواہ وہ میڈیکل ہے یا وہ انجینئرنگ ہے یا وہ آرٹ ہے یا وہ خطاطی ہے یا وہ کچھ چھوٹا، حتیٰ کہ وہ بھلے موٹر سائیکل کا مکینک ہی بننا ہو، اس کے لیے کوئی استاد چاہیے۔ حالانکہ کتابیں تو آج کل ایک سے بڑھ کے ایک موجود ہیں، سونامی آف انفارمیشن ہے، نیٹ کے اوپر ہر شے دستیاب ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ الیکٹریشین میں خود ہی بن جاؤں گا کتابوں سے پڑھ کے، تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا نا، جس دن جھٹکا لگے گا بندہ پار۔ تو یہی معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہر کام کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، جو شیخ اور پیر ہوتا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے اسے اس کی بیعت کرنے کا، وہ ہے کہ جو دین کے احکام کا ایک باطنی حصہ ہے، باطنی حصے سے مراد ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، صبر، شکر، توکل، قناعت وغیرہ، اس میں ہم ایک تو اسے پوچھ کے عمل کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں ہمیں کچھ الجھن ہو اور ہمیں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہم اس سے پوچھ سکیں۔ بعض چیزوں کے اندر ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یار یہ والی چیز جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے، تو ہماری حالت و کیفیت کو پیر اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا، تو کتاب پڑھی، دل کیا تو عمل کر لیا، نہیں دل کیا تو نہیں کیا۔ رات کو سونے سے پہلے ہم نے نیت کی تہجد پڑھیں گے، صبح نہیں پڑھی تو کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی بات اگر پیر نے کہی ہے اور ہم نے پیر سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اب ہم نے پیر کے پاس جانا ہے اور پتہ ہے کہ پیر صاحب پوچھ لیں گے، تو اب ہمارا جو اس ایک بانڈنگ ہے، جو ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں اس پر مجبور کر دے گا کہ نہیں یار پیر صاحب پوچھ لیں گے تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ، ایک تعلق، ایک پوچھ گچھ جو ہے وہ ہم سے کام کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ بیعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیعت برکت. بیعت برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اس لیے مرید بنتے ہیں کہ یہ جو ظاہری احکام ہیں ان پر ہمارا تھوڑا سا عمل ہو جائے گا، کچھ ہمیں دعا مل جاتی ہے، کچھ اس کی صحبت میں بیٹھنا مل جاتا ہے، اس کی نیک باتیں ہم پہ اثر کرتی ہے جو ابھی میں نے بیان کی. ایک ہوتا ہے کہ تصوف کا ایک وہ مرحلہ بھی ہے جس کا تعلق کشف کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ، اللہ کی کائنات کے اسرار کے ساتھ ہے، اور یہ بھی اولیاء کرام میں یہ پایا جاتا ہے، اور یہ بڑے اکابر اولیاء ہیں، ان کے احوال کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اب وہ جو صورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی پیر کی رہنمائی اور نگرانی میں نہیں چلیں گے تو یہ جو باطن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں شیطان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں بہت دی ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ میں آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ڈال سکتا، شیطان ڈال سکتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. اچھا، اسی طرح شیطان رنگ برنگے کرتب اور کرشمے دکھا سکتا ہے کہ جو بندہ اس راہ باطن اور راہ طریقت اور راہ تصوف کے گہرائیوں کے اندر جاتا ہے، اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اسے کچھ انوار نظر آتے ہیں، کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں. وہ روشنیاں ترقی کرتے کرتے اس کے سامنے گویا یوں کہہ لیں کہ اسے نظر آتا ہے کہ یار فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں. پھر اسے نظر آتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں وہ کھل گئے، یہ بندہ آسمان کے دروازوں سے گزر کے اوپر کے مشاہدات کر رہا ہے. اب یہ سارے کا سارا چل رہا ہے دماغ کی قوت کے ساتھ، اسے دل کی قوت کہہ لیں، دماغ کی قوت کہہ لیں. ان سب چیزوں کے اندر شیطان اس قدر ایکسپرٹ ہے کہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا بندے کو کہ آدمی بولے گا کہ بھئی میں تو رات جبرائیل سے ملاقات کر کے آیا ہوں، پرسوں میکائیل سے ملاقات ہوئی تھی، اور آج میری اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس چکر میں رہے گا، اور ہوگا کیا کہ وہ سب شیطان کے کرشمے ہوں گے، جس کی ہزاروں مثالیں. اس کی ایک بڑی معروف مثال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ نے ایک عرصہ دراز تک جب مجاہدے کیے تو ایک مرتبہ آپ جنگل میں تھے تو یکدم ہر طرف نور چھا گیا، اور ایک روشنی جو ہے پھیل گئی، اور اس میں سے ایک آواز ہے کہ اے عبد القادر، تو نے اتنی عبادت کی ہے، جا تیرے اوپر سارے فرض معاف کر دیے اور سب حرام تیرے لیے حلال کر دیے، میں تو اس سے راضی ہو گیا. اب انوار بھی ہیں، روشنی بھی ہے، تاریکی کے اندر ایسا ہر طرف ایک چہل پہل ہو گئی. تو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو شیطان ہے. تو اب یکدم وہ ساری روشنی جو ہے وہ تاریکی میں بدل گئی اور سارے انوار ختم ہو گئے، اور شیطان جو ہے نا وہ سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اسی وار کے ذریعے ہلاک کیا، تو سرکار تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بچا. تو اب شیطان جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی کو بھی لگا ہوا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کا کر دے، تو وہ اور جو دوسرے اس راستے میں چلنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا نہیں کرے گا. اسی لیے اتنے لوگ ملتے ہیں کہ جو اس راہ پہ چلے جن کا کتابوں میں تذکرہ ہے، اور شیطان نے انہیں ایسی کوئی پٹی پڑھائی کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، اسلامی سے خارج ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے دکھایا کچھ اور. یہ دیکھ رہا ہے ایک عام سی بات، یہی والی بات ہے کہ سرکار غوث پاک سے شیطان نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر سارے فرض معاف کر دیے. اب یہی بات شیطان کسی کو رنگ برنگی روشنیاں دکھا کر اور سارا کچھ کرا کے یہی بات اگر اس کے دماغ میں ڈال دے اور اس کو بول دے کہ جا تیرے لیے نمازیں معاف کر دی. تو آپ نے کئیوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ جو مست ملنگ ٹائپ کے، یعنی کہ مجذوب نہیں، جو صوفیوں کا نام لینے والے لوگ ہیں، ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بولتے ہیں جی ہم پہ نمازیں معاف ہے، ہمارے پیر صاحب نے نمازیں معاف کر دی. یا ان کا بڑا عام سا جملہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، ہم طریقت کی نماز پڑھتے ہیں، شریعت کی نماز نہیں پڑھتے. یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ یا تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اوپنلی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ہی شیطان ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ان کو نہیں ہوتا لیکن شیطان نے بیسکلی دماغ کے اندر ڈالا ہوتا ہے. اب وہ ان کو قرآن کے نام سے گمراہ کر دے، ان کو حدیث کے نام سے گمراہ کر دے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ قرآن کے ذریعے ہی بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو اب قرآن تو پڑھا لیکن اس کا معنی مفہوم سمجھنے میں ایسی خطا کی کہ گمراہی کے اندر چلے گئے. تو ان چیزوں سے پھر بچانے کے لیے وہاں پر ایسے کامل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ فرق کر دے کہ تمہیں جو نور نظر آ رہا ہے وہ نور نہیں نار ہے، وہ روشنی نہیں آگ ہے. اور یہ والی جو چیز ہے یہ درست ہے
ہاں اس کے مطابق جو ہے وہ تم چل سکتے ہو. اور اس کے لیے پھر صوفیہ کرام کی کتابوں میں اصطلاحات ہیں. ایک ہوتا ہے خواطر رحمانی، ایک ہوتا ہے خواطر شیطانی. خواطر کہتے ہیں دل میں آنے والے خیالات کو، دل میں گزرنے والے خیالات. تو رحمان کی طرف سے کون سے آئے، شیطان کی طرف سے کون سے آئے، ظاہری اعتبار سے دونوں ہی اچھے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان بھی کوئی اچھی بات دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن چکر کیا ہوتا ہے وہ اچھی نہیں ڈال رہا ہوتا، اس کا جو اینڈ ہوگا وہ خراب ہوگا. اچھا، اس کا اینڈ جو ہے وہ خراب ہوگا. مثال خدا نہ خاصہ یہ کہ مثال دیتا ہوں، شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ جناب وہ دیکھے فلاں بیوہ ہے، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ کتنی پریشانی کا شکار ہے. بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آگے مرحلے بڑھتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو ہوا کیا کہ دل میں خیال شیطان نے ڈالا اور اس کو یہاں سے وہ لے کے چلا اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خاص طور پہ جو راہ باطن کی باریکیاں ہیں اس کے لیے پھر شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. بلکہ راہ باطن کی باریکیاں تو بہت آگے کی بات ہے. اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ جو بڑے واضح شریعت کے احکام ہیں نا، تکبر، ریاکاری، حسد سے بچنا، ریاکاری سے، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، ان میں وہ تفصیلات ہیں کہ جو بندہ خود کتابوں سے نہیں سمجھ سکتا، اس میں اس کا کوئی رہنما اس کو بتاتا ہے کہ یار آپ کا یہ جو انداز تھا نا یہ تکبر والا تھا، یہ جو انداز تھا نا یہ ریاکاری والا تھا. تو جو بیعت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے معاملات کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یوں اس کے مجموعی طور پہ بیعت مختلف قسم کی ہوتی ہے، مختلف فوائد کی ہوتی ہے. اور یہ جو بیعت کی جاتی ہے، جو ہم عام طور پہ بیعت کرتے نا، اسے ہم سادہ الفاظ میں کہیں یا قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں کہیں تو اسے کہا جائے گا بیعت تقوی. بیعت تقوی. تو بیعت تقوی جو ہے یہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر بھی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے حبیب جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں تو تم سے بیعت کریں. کس بات پہ؟ شرک نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، کسی پہ تہمت نہیں لگائیں گی، یہ ساری چیزوں کا بیان. اسی طرح صحابہ کرام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مواقع پر بیعت لی. اور وہاں پر بیعت کس بات کی ہے کہ جو سنو گے اسے مانو گے، اس پہ عمل کرو گے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تقوی اختیار کرو گے. اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. بعض اوقات بیعت جہاد وغیرہ پہ بھی ہوتی تھی، جو یہ سورہ فتح وغیرہ کے اندر ہے، سورہ حدیبیہ کے موقع پہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو وہ بیعت جہاد بھی ہے، بیعت خلافت بھی ہے. لیکن یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں بیعت تقوی، کہ متقی بننے کے لیے ہم کسی کی روحانی شاگردی میں آ جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ گیمز وغیرہ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں جس میں پروڈکشن ہوتی ہے، وہ اس میں کام کرنا جائز ہے اور وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کھیلوں کے اندر نا کافی تفصیل ہوتی ہے. ہر کھیل ہر صورت میں ناجائز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ شطرنج جو ہے یہ ہمارے احناف کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے. اسی طرح تاش، کارڈز، یہ بھی مطلقاً کھیلنا ناجائز ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور کھیل ہے، وہ بھی حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے، اس کا کھیلنا بھی مطلقاً ناجائز ہے. خواہ اس کے ساتھ کوئی بھی چیز، غلط چیز ریلیٹ نہ بھی کرتی ہو، جوا وغیرہ، وہ تب بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اس سے نماز آپ کی جاتی ہے نہیں جاتی ہے، وہ بہر صورت حرام ہی ہے. صحیح. جو اس طرح کی کھیلیں ہیں اس میں تو کھیلنا بھی ہر صورت میں ناجائز ہے، اس کا بنانا بھی ناجائز ہے، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے. دوسری وہ ہیں کہ جن کے اندر جائز اور ناجائز دونوں صورتیں ممکن ہیں. جیسے آپ ہاکی فٹ بال لے لیں. ہاکی فٹ بال جو ہے یہ بدن کی ورزش کی صورت ہے. تو اب اس میں اگر کبھی کبھار کوئی آدمی پردے کی رعایت کرتے ہوئے، نمازوں کا، جماعت کا خیال کرتے ہوئے کھیلتا ہے اور یہ اس کی ایک ایکسرسائز کی صورت ہے اور ایک طبیعت کی فریشنس کی صورت ہے، تو یہ جائز صورت ہے. تو اب یہاں پر جو سامان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ ناجائز ہی استعمال ہو، یہ جائز بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا جو بیچنا ہے وہ جائز ہوگا، اگر جب پسندیدہ نہیں ہوگا لیکن وہ جائز ہوگا. تو اب وہ جو کھیلے ہیں نا اس کی یوں کہہ لیں کہ کئی کیٹیگریز ہیں جہاں پر ناجائز استعمال کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، وہ باہر صورت ہی ناجائز. کھیلنا، بیچنا، بنانا اور وہاں کام کرنا. اور جس کے اندر دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں تو اس کے اندر بچنا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس کا کام کرنا جائز ہوتا ہے. فلیٹس وغیرہ کی بکنگ وغیرہ ہم کرواتے ہیں، وہ فلیٹس اس ٹائم پہ بنے ہوئے تو نہیں ہوتے ہیں، پلاننگز وغیرہ پہ اور اس پہ ہی بکتا ہے، تو وہ فائل ہی ہوتی ہے. تو کیا اس کو بیچنا جائز ہے؟ فائل کی خرید و فروخت جو ہے اس کی وہی کئی صورتیں بنتی ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب فلاں جگہ پر ہم ایک اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں. جی.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری وال تو چلے انہوں نے سلیکٹ کر لی ہے کہ بھئی یہ والی ہے، لیکن پلاٹ کتنے ہوں گے، کون سا پلاٹ کہاں ہوگا، اس کی جو ہے نا وہ ڈویژن کیسے ہوگی، اور اس کی جو ہے نا وہ ایلوکیشن کی کیا صورت ہوگی، ان میں سے کوئی بھی شے واضح نہیں ہوتی۔ اب ایسی صورت کے اندر جو فائل بیچنا ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سالڈ چیز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک پروجیکٹ بنانے کے لیے پہلے اس کا ایک نقشہ، ایک میپ وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور آفس میں جا کے اگر کوئی بندہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، کوئی پلاٹ یا فلیٹ خریدنا چاہتا ہے، تو اسے اس کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ پلاٹ ہے تو اتنے نمبر کا ہے اور یہ فلان جگہ پہ ہے، اور جو اس کا بھی رقبہ سائز بنتا ہے نا وہ ہر ایک اس کی چیز واضح ہوتی ہے۔ یا فلیٹ ہے تو وہ فلیٹ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جیسا کہ بڑا کامن سی ایک چیز ہے، یہ اسی طریقے سے فلیٹ بکتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے، ٹھیک، یہ تو ہے بالکل جو پہلی مرتبہ میں خریداری کی۔ اب اس کے بعد اس نے تو ڈائریکٹ خیر چیز ہی خریدی ہوتی ہے نا، اصل تو فائل بیچنا اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پہلے والے نے تو یا پلاٹ خریدا ہے یا اس نے فلیٹ کی رجسٹریشن کروائی ہے، لیکن اب یہ آگے بیچے گا تو آگے جب بیچنے جائے گا تو اب پیچھے فلیٹ کی صورت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ابھی بننا ہے۔ تو یہ جو ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں جو پہلے والی صورت ہے وہ بھی اور جو دوسری صورت ہے وہ بھی۔ پلاٹ کی صورت کے اندر تو خیر چونکہ پہلے جب چیز معین موجود ہے، زمین موجود ہے، تو اب وہ آگے 10 مرتبہ بیچے تو اصل تو زمین ہی بک رہی ہے، فائل تو اس کے لیے جسٹ ایک سائن کے طور پہ ہے۔ اور اگر فلیٹ کی بات ہے تو جو پہلا بندہ فلیٹ کی بکنگ کرواتا ہے وہ بنیادی طور پہ آرڈر پر ایک فلیٹ تیار کرواتا ہے، جسے فقہی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے بیع استثناء، اور ہم آپ اپنی زبان کے اندر یعنی کہ آرڈر کے اوپر جو ہے نا کوئی چیز لینا کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی ہے یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اس کا جو آگے بیچنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں صورتحال اس کی بڑی کثرت کے ساتھ رائج ہے، ایک بندہ فائل لے لیتا ہے، 80 لاکھ کی اس نے لی ہے، 90 لاکھ کی آگے بیچ دی ہے، 90 لاکھ والے نے 1 کروڑ کی بیچ دی ہے، 1 کروڑ اور 1 کروڑ 20 کی بیچ دی ہے۔ اچھا، پیچھے جو ہے نا پہلے بالکل ہی کچھ تعمیر نہیں تھا، اب اس کے بعد اس کی بیس بن چکی ہے، تیسری مرتبہ میں اس کا کچھ اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، چوتھی مرتبہ میں فنیشنگ کے اوپر ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی اس سب ڈیوریشن کے اندر جو فائل آگے بیچی گئی وہ بنیادی طور پہ فائل نہیں بیچی گئی، بلکہ وہ اسی بیع استثناء جسے میں کہہ رہا ہوں یہ اسی کی آگے سے آگے بیچنے کی صورت ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بزنس کے اندر ہر دوسرے دن نئی سے نئی صورتحال آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بندہ پروجیکٹ لانچ کرتا ہے وہ کچھ اور ہی فارمولہ لے کے آتا ہے، اگلے والا لے کے آتا ہے وہ کوئی اور ہی فارمولہ لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب اسپیسیفک کسی فلیٹ کے حوالے سے یوں خرید و فروخت کرنی ہو یا فائل آگے بیچنی ہو تو پھر میرے خیال میں پرٹیکولرلی اسی کے بارے میں تفصیل بتا کر مفتی سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ اسپیسیفک اسی مسئلے پر اور اسی سچویشن کے اوپر جواب دے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں نے ایک جنرل جو جواب دے دی ہے اس کے مطابق صورت لگی کہ جائز ہے، اور جب وہ ڈیٹیل کے اندر گئے تو پتہ چلا وہاں کی جو ایکچوئل صورت حال ہے وہ کچھ اور ہے اور وہاں پر جا کے غلطی ہو گئی۔ تو پھر جب خرید و فروخت کرنی ہے تو پھر ایکچوئل صورت حال بتا کر اس کا جواب دے دیا جائے۔ ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، حرمت کا کیا مطلب ہے یہ بھی بتائیں، اور کعبے سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت کس طرح ہے، اور آج کل دور حاضر میں کیا اس کے نظارے ملتے ہیں؟ مسلمان کی جان کی حرمت جی اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، یہ حدیث مبارکہ مفہوم ہے۔ صحیح۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا جی کہ اے خانہ کعبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے، یہ حدیث مبارک کیوں ہے؟ جی اچھا، اب حرمت کا مطلب ہوتا ہے عزت اور اس کا حرام ہونا، اچھا اس کا حرام ہونا۔ اب وہ کیا ہے کہ جیسے کسی انسان کو جان سے مار دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب کسی مسلمان کو جان سے مارنا یہ حرام ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے زیادہ ہے، اللہ اس کا معنی یہ ہے۔ صحیح۔ تو باقی یہ ہے کہ ہر شے کی کچھ اپنی جو ہے وہ وجوہ ہوتی ہیں، اپنے کچھ ایسے یعنی کہ سائیڈ ریزنز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ایڈوانٹیج ہے یا کچھ جو اسپیسیفیکیشنز ہیں وہ ایک شے کو حاصل ہیں دوسرے کو نہیں، جی جو اس کو حاصل ہے وہ اس کو نہیں۔ جیسے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بندے کی طرف منہ کر کے تو نماز نہیں پڑھیں گے، بالکل
حالانکہ مومن کی جان کی حرمت تو خانہ کعبہ سے زیادہ تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے اعتبار سے یعنی کہ مختلف جہتیں ہوتی ہیں، مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے. کچھ چیزوں کے اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اولاد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس کے ماں باپ کی ہے، ٹھیک، لیکن بیوی کے لیے شوہر کی اہمیت ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ بیوی کے بھی تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے کیا فرمایا کہ شوہر کا حکم ماننا اور اس کے جو حقوق ہیں بیوی پر وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ ایک جہت کے اعتبار سے کچھ اور احکام تھے، دوسری جہت کے اعتبار سے کچھ اور احکام تھے. تو یوں ہے کہ مسلمان کی چونکہ جان، مال، عزت جی اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قدر ہے، اور ایسی قدر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا تو اس خطبے کے اندر کیا ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے مسلمان پہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اس مہینے کی حرمت، اس جگہ کی حرمت. یعنی مہینہ ذوالحجہ کا اور جگہ حدود حرم، تو فرمایا کہ ایسی حرمت ہے. تو یہ اصل میں جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کی ترغیب دینا مقصود ہے کہ کسی مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ. یعنی یہ قتل کرنا ہی مطلب اس سے مراد ہے، یا ظاہری طور پر جیسے دنیا میں عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کی اس کی میکسم نہیں عزت؟ دیکھیں عزت کرنا ایک اور چیز ہوتا ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا اور بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا، میں اس وقت اگر بیٹھ کے آپ کی عزت نہیں کر رہا تو میں آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچا رہا. صحیح. ٹھیک ہے نا، تو میں یہ جتنے بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ اس وقت یہ میری عزت کر رہے ہیں، میں نارمل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی بے حرمتی کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو جو حدیث مبارک ہے اس کی جو میکسیمم صورت ہے وہ مسلمان کی جان کی حرمت ہے کہ اس کی جان کو نقصان نہ پہنچایا جائے. باقی چونکہ عزت جو ہے یہ بھی جان سے ریلیٹ کرتی ہے، یعنی کہ انسان کو اپنی عزت بھی اپنی جان کی طرح عزیز ہے، اسی طرح مال بھی اپنی جان کی طرح عزیز ہوتا ہے، تو پھر اس کا بھی لحاظ کرنے کا حکم ہوتا ہے. لیکن جو حدیث ہے اس کا جو اصل مقصود ہے وہ مسلمان کی جان کے بارے میں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران جو موبائل کی ٹیونز بجتی ہیں اور وہ بھی میوزیکل ہو تو کیا کرنا چاہیے، کیا کریں اس کا؟ اس کا جو ویسے جتنا پوچھا ہے اس کا جواب بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک یوں کہہ لیں کہ جو ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کچھ چیزوں کو انسان کو اپنی زندگی میں پوری توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ طے کر لینا چاہیے کہ مجھے یہ والا کام ایسے کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک غلط چیز ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہم اسے نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ہوتی ہے، پھر او ہو اچھا پھر ہو گئی، تیسری مرتبہ او اچھا پھر ہو گئی. زندگی میں جس کا رویہ یہ ہوگا وہ ناکام ہوگا. کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو پہلی غلطی سے سبق سیکھ لیتا ہے. اب موبائل کے حوالے سے، موبائل تو ہر ایک کے پاس ہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ موبائل کے آداب شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے. موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، موبائل کے آداب کسی کے پاس نہیں ہوتے. موبائل کے بھی آداب ہوتے ہیں؟ جی موبائل کافی بادب چیز ہے، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ ہر وہ شے جسے آپ استعمال کرتے ہیں اسے استعمال کرنے کا ایک ڈھنگ کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک اس کا ایک احمقانہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، موبائل استعمال کرنے والے وہ بھی ہیں جو آپ کا خون جلا دیں گے. آپ پبلک پلیس پہ ہیں، ویٹنگ ایریا میں ہیں، کسی کوئی مریض کے پاس ہے، کسی نے اپنے موبائل پہ گانے لگائے ہوئے یا اونچی آواز سے وہ اس میں جو ہے نا کسی کی کال سن رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ موبائل ہے لیکن عقل سے فارغ ہے. موبائل نہیں بندہ، ٹھیک ہے، وہ فارغ ہے. تو موبائل کے حوالے سے ساتھ میں جو اس کی کچھ مینرز ہیں وہ لازمی طور پہ ہونے چاہیے، اور وہ صرف نماز کے متعلق نہیں، وہ اتنی ساری چیزوں کے بارے میں ہیں کہ وہ یوں کہہ لیں، کیونکہ موبائل تو ہم واش روم بھی ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں تقریباً، سوتے بھی ساتھ ہی ہیں اس کے، جب ہمارے سہارا نہیں ہوتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ موبائل دوسرے کمرے میں اور ہم دوسرے کمرے میں ہوں. ہمارے بغیر موبائل کو نیند نہیں آئے گی، موبائل کے بغیر ہمیں نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، ہمارا پیار ہی اتنا اس کے ساتھ. تو اس لیے ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ شاید ہمارے کپڑوں کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ہمارے ساتھ رہتی ہے وہ ہمارا موبائل ہے. حتیٰ کہ جوتا بھی ہم رات کو سوتے ہوئے اتار دیتے ہیں، لیکن موبائل کو اپنے 1 میٹر سے زیادہ فاصلے پہ نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے موبائل کے استعمال میں ہر وہ طریقہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، نمبر 1، اور کسی دوسرے کی اپنی عبادت میں خلل نہ ہو. اگر یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں نا تو شاید 20 جگہ پر ہم بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. پبلک پلیس پہ ایون کہ وہاں اکثر جگہ پہ تو کسی کی کال
یعنی آواز آہستہ کر کے بھی سننا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جہاں سے سن رہے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں ہو رہا, وہ جس دوسرے کے کان پھٹ رہے ہیں نا اس کو پتا چل رہا ہے. وہ کہہ رہا بھائی صاحب تھوڑا رش سے تھوڑا سا تو پیچھے ہو جائیں یار, آپ اتنے شور کے اندر لگے ہوئے مجھ سے بات کر کے. ہمارے دارالفتہ میں لوگ فون کرتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, کھڑے ہوتے ہیں بالکل موٹر سائیکل مارکیٹ میں, پیچھے 25 موٹر سائیکل جو ہے نا وہ بغیر سائلنسر کے چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب تقویٰ کیسے حاصل ہوگا. یعنی سوال کوئی بھی پوچھیں گے, لیکن یہ کہ سوال اتنا جینون قسم کا, اتنا ریزنیبل اور اتنا کمپلیکیٹڈ قسم کا ہوگا, اور سوال وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہاسپٹل میں گئے, وہاں پر مریض ہیں, اب وہاں پر اگر اونچی آواز سے آپ بات کریں گے, موبائل کی آواز اونچی ہوگی تو مسئلہ ہوگا. اسی طرح ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں, یہاں سے لے کے لاہور پہنچ جائیں, لوگوں کے موبائل بند نہیں ہوتے. ایک تو بعض وہ ہوتے ہیں جو یہاں سے کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہاں تک کاروبار کرتے جاتے ہیں. اچھا, کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں, جتنا مرضی کریں, لیکن آپ کے کاروبار کی جملہ تفصیلات پوری بوگی کو پتہ چل جائیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوتا ہے. یہی معاملہ نماز کا ہے. نماز کا تو شاید اب آہستہ آہستہ کچھ بہتر ہو گیا ہے کہ نماز جماعت سے پہلے اعلان کر کے یا وقوع ہو کے اب لوگوں کو اتنی سینس آ گئی ہے کہ یا نماز سے پہلے موبائل بند کر لینا چاہیے. تو اب کسی کا غلطی سے کھلا رہ گیا تو بہرحال اس کو تو ذرا معافی کرنا چاہیے کہ بعض اوقات غلطی سے کھلا رہ جاتا ہے تو اب اس کا گلا تو دبانے سے رہے. اب یہ ہے کہ نماز میں اگر موبائل کی ٹیون بچ گئی تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنا, یعنی کم از کم اس کی ٹیون کو سائلنٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ دوران نماز ہی بندہ جو ہے نا تھوڑا سا ہاتھ لگا کے سائڈ کا بٹن بھی دبا دیتے ہیں نا تو اس کی آواز بند ہو جاتی ہے. تو اتنا کر لیں, ٹھیک ہے. اگر اسے زیادہ کر سکتا ہے کہ مثلا اسے یہ پتا ہے کہ موبائل نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں, موبائل نکالنا مشکل نہیں ہے, تو پھر بھلے نکال کے اس کو بند کرنا ہے بند کر دے یا کچھ بھی کر دے, لیکن وہ عمل قلیل ہونا چاہیے, یعنی کہ تھوڑا عمل ہونا چاہیے. یوں نہیں کہ باقاعدہ نکال کے جو ہے اس کو چیک کر کے پھر اس کو بند کرے, اسے نماز ٹوٹ جائے گی. تو یا تو اس کو سائڈ بٹن سے سائلنٹ کر دے, یا اپنے موبائل کا پتہ ہے اس کا بٹن کہاں کر کے سائلنٹ کرنے کا وہاں سے کر دے, اور یا یہ ہے کہ معمولی سی حرکت کے ساتھ پھر اس کو بند کر دے. تو نماز کے دوران پھر یوں کرنا چاہیے. اور اگر مفتی صاحب ٹیون ایسی بجی ہے موبائل پر کہ وہ گانا ہی چلنا شروع ہو گیا مسجد کے اندر, اور عمل قلیل کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے موبائل کو بند کرنا, تو پھر کیا نماز توڑے, بند کرے موبائل, پھر نماز کو شروع کرے, کیا کرے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ بہرحال نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, ٹھیک. لیکن دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے, اور میرا اپنا بھی موقف یہی ہے کہ نماز توڑ کر اسے بند کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ وہ ایک موبائل پوری مسجد کی نمازیوں کی نماز کو تہس نہس کر دیتا ہے, بالکل مسجد کے تقدس کو برباد کر دیتا ہے, اور خود وہ بندہ جتنا شرمندہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے تقریباً کوئی قریب المرگ والا ہی معاملہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر نماز کے دوران مسجد میں ایسی صورتحال ہو جائے تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر وہ نماز توڑ کے اسے بند کر دے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام علم کی بیٹھک سٹنگ تھی. مفتی دعوت اسلامی, مفتی اہل سنت, شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ یقیناً علم دین, علم نافع آپ کو حاصل ہوا ہوگا. اور اسی طرح کے مزید آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا, اور مدنی چینل کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء.